السلام علیکم۔ آج یہ بدھ کا دن ہے اور 13 اکتوبر 2021 کی تاریخ۔ ہماری سیریز تدبر القرآن جو ہے اس کی یہ براڈ کاسٹ نمبر 263 ہے، اور آج کل ہم البقرہ کی آیت نمبر 93 جو ہے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور یہ 7ویں براڈ کاسٹ ہے اس آیت پر بات کرنے کی۔ تو میں یاد دلا دوں آپ کو کہ یہ نشریات آپ کی خدمت میں لاہور احمدیہ کمیونٹی جو ہے وہ پیش کرتی ہے، جس کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب، اور آپ کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک نبی، کم از کم ایک نبی اور آئے گا، لیکن قرآن کریم جو ہے اس نے حضرت کو خاتم النبیین کہا ہے، اور حضرت نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، جس کا مطلب ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر، اور صحابہ کرام نے یہ پوچھا بھی کہ پھر اگر امت کو اصلاح کی ضرورت ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے تو نبی آتے تھے، اب کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد مجددین آئیں گے، ریفارمرز آئیں گے، جو امت کی اصلاح کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی آ کے آپ کو کہے گا کہ آپ کا فلاں عقیدہ یا طریق جو ہے وہ غلط ہے، تو اس سے ایک اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اختلاف رائے۔ تو حضرت نے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا کہ حضرت نے اس بارے میں بھی ہمیں ہدایت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اختلافات پر ہم نے ایک دوسرے کو کافر وغیرہ نہیں قرار دینا شروع کر دینا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر الٹ کر کہنے والے پر آ کے پڑتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو کافر کہنا اسلام میں بہت ہی سنگین جرم ہے۔ اسی طرح کئی احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ وحی نبوت جو ہے، جیسے آیا رجم یا سورہ ولایت، وہ قرآن شریف میں شامل ہونے سے رہ گئی، لیکن حضرت صاحب کی تعلیم تھی کہ تمام وحی نبوت جو ہے وہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ اور اسی طرح کچھ احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی آیات جو ہیں وہ منسوخ، کچھ آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی 500 سے زیادہ آیات منسوخ ہیں۔ جو حضرت صاحب جو تھے انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں، قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں، نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اس بات پہ زور دیا کہ جہاد ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا ہر وقت، ہر روز، ہر لمحہ جہاد کرنا فرض ہے۔ تو اپنا لیکن جہاد جو ہے وہ جس کی ہدایت ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔
ایک لڑائی سے واپسی پر حضرت نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور وہ جہاد اکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد بالنفس۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم جو ہے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ بلند کیا، جو ہم نے دیا ہے اس کو زور سے پکڑ لو اور سن لو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور نہیں مانتے، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا رچ گیا کہ وہ برا ہے، جس کے لیے تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ جو ہے ہم یہ فریز جو ہے یہ حصہ اس آیت کا کر رہے تھے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ تو اپنا آج جو ہے ہم دو الفاظ پہ غور کریں گے، العجل اور بِكُفْرِ۔ تو اس سے یہ حصہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم جو ہے وہ صرف پروناؤن ہے، تو یہ فریز کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو پھر کل ہم اس کا اگلا حصہ جو ہے اس کی طرف چلیں گے۔ العجل جو ہے، میرے نوٹس کہاں گئے؟ یہ العجل جو ہے وہ جو ہے اپنا اس کا مصدر جو ہے وہ ہے عین جیم لام، اور یہ قرآن کریم جو ہے اس میں 47 دفعہ آیا ہے، 10 شکلوں میں، 10 معنوں کے ساتھ۔ تو 19 دفعہ یہ آیا ہے استغجلا، اور 10 دفعہ یہ آیا ہے عجل، یہ 29 ہو گئی، اور 5 دفعہ یہ آیا ہے اجلا، اور 5 دفعہ یہ آیا ہے اجلا۔ تو اجلا اور اجلا جو ہیں 10 یہ ہو گئے، تو باقی جو ہے ایک دفعہ، دو دفعہ جو ہے وہ آیا ہے۔ تو اس کا جو ہے مطلب اردو میں ہم جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں عجلت، جلدی، تو اس کا مطلب ہے جلدی کرنا، فطرت ایسی ہونا جو
جلدی کا تقاضا کرے تو اس کا مطلب جو ہے وہ ایک مطلب جو بطور ناؤن جو ہے وہ بچھڑا وہ بھی ہوتا ہے. تو جیسے کہ اس آیت میں ہے، اور پھر ایک اور ناؤن اس سے بنتا ہے آجالن، یعنی جلدی. تو اسی طرح ناؤن جو ہے ایڈجیکٹو اس سے بنتا ہے عجولن، یعنی جلدی. تو یہ جو ہے اس کا العجلۃ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو اس کا تعلق چونکہ خواہش سے ہے، انسانی خواہش سے، تو قرآن پاک نے زیادہ تر اس کو جو ہے اچھا نہیں سمجھا. حضرت کی بھی حدیث ہے کہ العجلۃ من الشیطان، کہ شیطان جو ہے جو جلدی کرواتا ہے، یعنی جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی خاصیت ہے. تو قرآن شریف میں چیپٹر 21 ورس 37 میں آیا ہے سَأُرِيكُمْ آیاتی فلا تستعجلون، کہ جلدی نہ کرو، میں تمہیں اپنے نشان جو ہے وہ دکھاؤں گا. ولا تعجل بالقرآن چیپٹر 2 ورس 114، کہ جب قرآن پڑھتے ہو تو جلدی نہ کیا کرو. تو اس سے کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف قرآن پڑھنا جو ہے وہ سپیڈ سلو ہونی چاہیے. تو یہاں جو حکم دیا کہ بھی قرآن جو ہے اس کی تلاوت میں جلدی نہ کرو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنا سمجھ کر اس کو پڑھو، غور کر کے پڑھو. جو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے جو فنکشن ہوتے ہیں کئی جنہیں 40واں وغیرہ کہتے ہیں، تو جو پروفیشنل قاری صاحبان ہوتے ہیں وہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس کے متعلق کچھ سوچ سکے یا سمجھ بھی سکے. تو آگے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ چیپٹر 20 ورس 83، تم نے اپنی قوم جو ہے اس کے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی. اور وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ چیپٹر 20 ورس 84، تو کیا تیری طرف آنے میں اس لیے مجھے جلدی تھی، یا اس لیے میں جلدی کر رہا تھا کہ تم خوش ہو جاؤ. تو یہ جو ہے حضرت موسیٰ کا کہنا ہے کہ یہ مطلب کام تو اچھا نہیں، جلد بازی اچھی تو نہیں، لیکن ایک جو ہے اچھے مقصد کے لیے یہ کیا گیا. تو چیپٹر 16 آیت نمبر 1 جو ہے اس میں فرمایا کہ اپنا جلدی نہ کرو خدا کا حکم. تو جس سے لوگ جو ہے مانا لیتے ہیں
عذاب، عطا امر اللہ، خدا کا حکم یعنی خدا کا عذاب آتا ہی ہے، تم اس میں جلدی نہ کرو اس کو مانگنے میں، بلانے میں۔ تو خلق الانسان من عجل، چیپٹر 31 ورس 37، کہ انسان جلد بازی سے، یعنی اس کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے اجل ان کا مطلب ہے مٹی، کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے نزدیک یہ معنی درست لگتے ہیں کہ انسان جو ہے اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ تو جس طرح چیپٹر 38 verse 16، اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ یعنی جو دینا ہے ہمیں ابھی دے دے، انتظار نہ کر قیامت کا۔ اور العجل اس بچھڑے کو کہتے ہیں۔ کیوں بچھڑے کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تیزی سے گھوم پھر سکتا ہے۔ تو جب وہ بیل بن جاتا ہے، تو پھر اس میں وہ تیزی نہیں رہتی۔ تو یہی معنی جو ہے وہ یہاں ہے۔ اور چیپٹر 7 verse 148 میں بھی ہے، عجلن جسدا، ایک بچھڑا بنا لیا، لیکن وہ کیا تھا؟ ایک جسم تھا۔ تو اور یہ بڑی بحث ہے کہ جناب وہ بچھڑا کب تک رہتا ہے، کوئی کہتا ہے 1 مہینہ، کوئی کہتا ہے 1 سال، لیکن بہرحال ہمارے مقصد کے لیے یہ جو ہے کوئی خاص بحث جو ہے وہ نہیں ہے کہ کس عمر تک وہ جو ہے وہ بچھڑا ہوتا ہے۔ تو وہ دوسری میں بات کر رہا تھا کہ ویسے الاجلن جو ہے یہ سندھی خمیر مٹی جس کو ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو لیکن یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن مٹی سے زیادہ جلد باز بنایا گیا ہے، زیادہ بہتر معنی لگتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے لفظ، اس پہ ہم 2-4 دفعہ بات کر چکے ہیں، بِکُفْرِہِمْ۔ تو اس طرح یہ جو ہے اس کا مصدر جو ہے وہ ہے کاف فا را، اور یہ قرآن میں 525 دفعہ آیا ہے، اور 14 مختلف شکلوں میں۔ سب سے زیادہ جو ہے یہ آیا ہے 299 دفعہ یہ آیا ہے کفرہ، اور 129 دفعہ یہ آیا ہے کافرون، تو 37 دفعہ آیا ہے کفر، اور 27 دفعہ آیا ہے کافر، اور 14 دفعہ آیا ہے کفرہ، اور اس کے بعد 12 دفعہ آیا ہے کفور۔ تو اس کے بعد 1-1 2-2 دفعہ آتے ہیں
جیسے کافرت جو ہے وہ ایک دفعہ ہے، 3 دفعہ ہے کفور، ایک دفعہ ہے کوافر، وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے کسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے۔ تو جو ہے کسان، اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ بلکہ کوئی بھی گارڈنر بھی جو ہو، جو بیج بوتا ہے، اس لیے کہ وہ بیج کو مٹی کے اندر چھپاتا ہے۔ تو رات جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ جب اندھیرا ہو جائے تو تمام چیزیں چھپ جاتی ہیں، کچھ اور چیز نظر نہیں آتی۔ تو ایک جو فارم ہے الکافور، وہ اس جلد یا سکن یا غلاف کو کہتے ہیں، جو جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھل ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انگور جو ہے وہ سکن ہے، اور گودا جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ کفرن جو ہے، جسے اردو میں یہ بھی کہتے ہیں کفران نعمت، اس کا مطلب ہے ناشکری۔ تو سب سے زیادہ کفران نعمت جو ہے وہ خدا کی ہستی، خدا کی وحدانیت، تو یا نبوت، شریعت یا نبوت کا انکار ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، چیپٹر 17 verse 89۔ ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا۔ تو اسی طرح ہے قرآن شریف میں چیپٹر 2 verse 152، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا احسان مانتے رہنا اور نہ شکری نہ کرنا، میرا شکر کرتے رہنا۔ تو اسی طرح اور ایک اور جگہ فرمایا چیپٹر 26 verse 19 میں، فَعَلْتَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم نے ایک اور کام کیا تھا اور اس سے تم ناشکرے لگتے ہو۔ تو کفران نعمت چونکہ انکار نعمت کا مقتضا ہے، اس لیے یہ ٹوٹل انکار جو ہے اس کا معنی بن گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم منکر اول نہ بنو۔ تو لوگ جو ہیں انہوں نے کفر کی آگے جو ہے تقسیمیں کی ہوئی ہیں، اس طرح کا کفر اور اس طرح کا کفر اور یہ اور وہ، لیکن یہ جو ہے یہ قرآن وغیرہ میں یہ کس طرح کا کفر اور یہ ہے اس کا کوئی ہمیں تصور نہیں ملتا۔ تو من کفر فعلیہ کفرہ، چیپٹر 30 verse 44، تو جو کفر کرتا ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ اسے ہی ہوتا ہے اور کسی کو نہیں۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، چیپٹر 2 verse 41، اور اس سے منکر اول نہ بنو۔
ابلا کافر. اردو میں تو یہ آسان ہونا چاہیے لوگوں کے لیے سمجھنا. تو تو اس میں ایک لحاظ سے ہر برا کام آ جاتا ہے. ہر اچھا کام جو ہے آپ اس کے متعلق اس کو ایمان جو ہے اس سے نسبت ہے. تو مثلا یہ فرمایا فما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان نے جو تھی وہ بات نہیں تھی کی کفر کی، بلکہ یہ شیطان جو تھے وہی کفر کرتے تھے. تو ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، چیپٹر 3 verse 97. اور جو خدا تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے. حکم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، فائدہ بھی تمہیں ہوگا نقصان بھی تمہیں ہوگا، خدا کو اس سے کیا. یہ اسی طرح ہے نا جس طرح اپنا ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ کو کہے کہ بھئی پڑھو نہیں تو اچھے نمبر نہیں آئیں گے یا فیل ہو جاؤ گے. تو اب اگر وہ نہیں پڑھتا تو ٹیچر جو ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے. تو قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے چیپٹر 90 verse 10 میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے ان کو دونوں راستے دکھا دیے کہ ٹھیک بات کرو گے تو یہ راستہ ہے، غلط بات کرو گے تو یہ راستہ ہے، باقی تمہاری اپنی جو ہے مرضی ہے اس میں. تو اس طرح یہ جو ہے ایک اور مثال جو ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانوں میں وہ جو تھے لوہے کی ذرا پہنتے تھے، لڑائی میں جانا ہوتا تھا تو حفاظت کے لیے. تو جو شخص بالکل ڈھانپا جائے اس سے ذرا سے تو اس کے لیے بھی کافرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیوں کہ اس کا لباس جو ہے اس نے اس کو ڈھانک لیا. تو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کفر جو ہے وہ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، لیکن جو آیات میں نے پڑھی اس سے آپ نے دیکھا کہ کفر جو ہے وہ شکر کے مقابلے پہ بھی آتا ہے. تو یعنی ایک جو ہے کفران نعمت جو تھا کہ خدا کی نعمتوں کا انکار، خدا کی نعمتوں کو چھپا لینا. تو چھپانے سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کا ذکر نہ کریں، تو دوسرا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرض کرو آپ کو دولت دی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو بنی ہوئے انسان جو ہے اس کی بھلائی کے لیے نہ استعمال کریں، بلکہ سام بن کر تو وہ اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں. تو کہ جناب یہ جو ہے کہ میں نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، کہ مجھے تو ایک ہے مثلا یہ ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ پریکٹیکل بات ہے کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. تو اب پھر یہ ہے کفارہ، روزہ مس ہو گیا کفارہ. کفارہ جو ہے وہ کیا ہوا کہ آپ سے غلطی ہوگی، روزہ مس ہو گیا، ضروری نہیں کہ جان بوجھ کے آپ نے کیا ہو، کسی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ سکے، آپ بیمار ہیں یا جو بھی وجہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ جو ہے اس کے نقصان دہ اثرات جو ہیں وہ ان کو چھپا لیتا ہے، ان کو ڈھانپ لیتا ہے، کور کر لیتا ہے. تو
دوسرے الفاظ کی طرح اور بھی کئی پوائنٹس چیزیں ہیں کہنے والی، لیکن ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو، سارے بنی نوع انسان جو ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر اور دکھ سے بچائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔